بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے، اور قدرت یہ کہ انہوں نے ایک کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان اسپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے آ کر نمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آ گئے، بھئی تمہاری نیند میں خلل آتا ہے، تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیوں مسجد کے ساتھ کر لیا؟ بڑوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظر کمزور ہے، ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے، اور اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی آبادی ہے تو میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی، اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا، اسی وقت مسجد میں آ کر اس نے مؤذن کے منہ پر 2 تھپڑ لگا دیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے آدھے دڑ پر فالج ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے سے لگ گئے۔ بیکار۔ اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو انہوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا دیا۔ چھٹی ہو گئی، علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ اور حاکمانہ طبیعت تھی تو گھر میں بھی ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا۔ کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، اور کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ ڈانٹ برداشت کر لیتے ہیں، مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ تو لگتا ہے کوئی تھانے دار آ گیا گھر میں۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگ گیا۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی میں میکے جا رہی ہوں، تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ اسے بیماری کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہ اسے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آ گئی۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا کہ تو زن مرید بن گیا ہے۔ اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا، نیچے والے دڑ کو بھی فالج ہو گیا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب یہ زندہ لاش ہے، نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پاؤں ہلتا ہے۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دیا، گرمی کا موسم ہے، 9 بجنے لگے تو زمین بھی گرم ہونے لگی، اور اچھی بلی گرمی ہوتی ہے۔ اب بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا ہے۔ اب سوچنے لگا کون ہے میرا کہ جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہے، کہنے لگا میں ان کا کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دی تو کہنے لگا مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ رکھ کر جانے لگا تو اس نے سوچا بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کر چلا جائے اور کوئی کتا ہی اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگا مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں یار، سوچ سوچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے پر آیا ہوا تھا، اس کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگ گیا۔ جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اسے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے، لوگ دل سے اس کی عزت نہیں کرتے۔ کیسی لگی میری ویڈیو ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔